الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، لائیو سننے والے دنیا بھر کے مسلمان، ہندوستان میں بھی بیٹھے ہوئے گھروں میں تمام مسلمان، اس وقت میں سفر سے لوٹ رہا ہوں۔ میں سفر سے بہت تھکا ہوا ہوں آج۔ پہلے یہاں سے بہار گیا، پھر جھارکھنڈ گیا، کلکتہ گیا، وہاں سے بنگلور گیا، اور بنگلور سے یہاں سیدھے آ رہا۔ احمد آباد اترا، وہاں سے فوراً ٹرین تھی، وہ پکڑ کر میں سیدھا یہاں آیا۔ اور آپ گجرات کی طرح وہاں جلسے نہیں ہوتے، پوری رات جلسے چلتے ہیں۔ آپ کا نمبر کب آتا ہے وہ کوئی ٹھکانہ نہیں، 4-5 بولنے والے ہوتے ہیں، اور ہماری طرح گجرات کی طرح چھوٹی چھوٹی جلسیاں نہیں ہوتی، وہاں 25,000 سے اوپر آدمی ہوتے ہیں۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہ 50,000 کہتے تھے، مگر مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ روزانہ بیان میں رہتے ہیں۔ مستورات کا جو مجمع تھا دوپہر کو بیان میں، وہ تقریباً 12-13 ہزار آدمی ہوتے تھے، 10,000 سے اوپر، سخت پردے کے ساتھ۔ اور رات کا مردوں کا مجمع 20-25 ہزار آدمی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمان بہت زیادہ ہیں۔ میں جن علاقوں میں جاتا ہوں 80% مسلمان، بعض جگہ 70% مسلمان۔ مگر گجرات کے مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت ہے، تو پیسہ ان کو گمراہ کرتا ہے، دماغ آدمی کا ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ، زور سے بولو بھائی، مال ہے۔ زور سے بولو، کیا کہا؟ یہ اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ سبق یاد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مجمع میں مجھے پیدل جاتے 20-25 منٹ ہو جاتی تھی، گاڑی بھی نہیں جا سکتی، اور پوری رات یہ لوگ 1 مہینے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ دن میں آرام کر لو، اس دن سب چھٹیاں رکھو، کھیتی باڑی، دکانداری، سب، کہ علماء آ رہے ہیں۔ ایک محنت ہے۔ تو میں ان سفروں سے راتوں کو نیند نہیں ملی، اس لیے میری بیٹری خود کی ڈاؤن ہے بھی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو میں زور سے چلانے والا آدمی، تھکان ہے میری طبیعت میں۔
کل کا ایک دن آرام کا رکھا ہے پورا دن، کل رات سے واپس بیان شروع ہوں گے تو 20 تاریخ تک، اس لیے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں آ کر بڑے دکھ کی خبر سنی کہ ہمارے ہر سوموار کو، ہر منڈے کو یہاں جو درس حدیث ہوتا ہے، بلکہ جب سے تفسیر شروع ہوئی ہے وہ پابندی سے ہماری مجلس میں آتے تھے عرفان بھائی وزیری والے، ہر پیر کو یہاں سامنے بیٹھتے تھے میرے درس میں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب مل کر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال سے زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 52-55 سال کی عمر ہوگی۔ بہرحال اللہ کو جیسا منظور۔ صحابہ کرام میں بھی بعض بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہوا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، آدمی اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یورپ میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ویڈیو بھیجا، وہ یورپ کا ہے وہ عیسائیوں کا، شادی عیسائیوں کی، مگر اتنی دھوم دھام سے ہو رہی تھی وہ کہ لڑکے اور لڑکی دلہا دلہن کو شادی کی جگہ پر ہیلی کاپٹر سے لایا جا رہا تھا۔ اب آپ سوچو ڈالر میں اور پاؤنڈ میں شادیاں ہوتی ہے، اور اتنا بڑا گراؤنڈ پہ شادی ہو جائے، یعنی ہمارے یہاں کروڑ نہیں، انڈیا کے حساب سے ابجوں روپے کی شادی تھی۔ دلہا دلہن نیچے اترنے کی تیاری تھی اور مشین میں ایسی آگ لگی کہ دونوں جل کر بھون کر ختم ہو۔ زندگی اتنی، یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ زندگی جتنی لکھی ہو زور سے بے شک بولو اللہ، اسی طرح دنیا میں اتنے ہی دن رہنا ہے، اللہ کی مصلحت پر راضی رہنا ہے۔ اللہ جتنی عمر دے اللہ کی مرضی ہے، ہم تو سب اللہ کی امانت ہیں۔ قرآن میں سورہ 70 میں پارے میں ہے کہ ہم کتنے بچوں کو جان بھی ڈالتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اور ماں کے پیٹ ہی میں روح نکال لیتے ہیں، ان کی عمر وہیں تک تھی۔ البتہ یہ بچے ماں باپ کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے قیامت کے دن، تو بڑی بشارت ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، لوگ دنیا دنیا کرتے کرتے قبرستان بھر گئے، وہ چلے گئے۔ اصل زندگی جنت کی زندگی ہے، جہاں ہمیں اللہ ان مرحوموں کا آمین کہو پڑوس نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عرفان بھائی کا جنت میں پڑوس نصیب فرما۔ اب قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے۔ اب دجال کے نکلنے کی تیاری ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی ابو لبابہ صاحب، ان کی کتاب آئی ہے دجال کب اور کہاں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے تاریخ کے ساتھ حساب لگا کر کہ 24، 25 اور 26 کا سال، 2024، 25، 26، 2024، 2025، 2026، یہ 2-3 سال میں دجال نے نکلنے کی پوری امید ہے۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے۔ شیخ یوسف الوابل مکہ معظمہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ریاض اسلامی یونیورسٹی کے حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں۔ غضب علم دیا اللہ نے، غضب کا، صرف قیامت کی نشانی پر یہ ہم جو فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بھی موٹی کتاب لکھی صرف قیامت کی نشانیوں۔ وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونے آئی، یہ لفظ لکھا ہے، اور امت غفلت میں سو رہی۔ میں جن علاقوں میں بیان کر کے آیا ہوں، پچھلے سال بھی گیا تھا، تیسرے سال بھی گیا تھا، جہاں صرف 10,000 ہوتے تھے، اب کی بار میں نے دیکھا 25 ہزار آدمی، یعنی لوگ اپنے علاقوں میں دھرتی کم دیکھ رہے ہیں۔ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی کہ مولانا جو کہہ رہے وہ سب صحیح ہو رہا ہے، یعنی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ہم قیامت سے قریب ہیں، تو اسی لیے تو مجمع بڑھ رہا ہے۔ قیامت کی نشانیاں سننے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ اب چند برس باقی رہ گئے۔ ابھی امریکہ سے ایک کتاب چھپ کے آئی انگلش میں، نام بھی دیا ہے، اردو پیپروں میں سب جگہ آیا، اردو پیپروں میں
سائنس والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں برابر سورج کی رفتار، اور سورج نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے، یعنی ایسے جیسے یہ پشچم کی دشا ہے، پہلے تو ٹچ ہو کے نکل جاتا تھا پورب کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹچ ہو کے اندر آتا ہے اور پھر پورب میں جاتا ہے، روزانہ سائڈ مار کے جاتا ہے، اس طرح دھیمے 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 آگے، کہہ رہے کہ روزانہ اپنی سائڈ اسی رفتار سے جو چلا ہے، تو سائنس والوں نے اندازہ کر کے بتلایا ہے کہ 2037 میں سورج پشچم سے نکل جائے گا 100%، اگر اسی رفتار سے چلا ہے تو پشچم کی دشا میں ٹچ ہو گیا۔ اچھا، یہ تو سائنس والے مشینریوں پر دیکھ رہے، سائنس والوں کی بات بھی ماننی پڑے گی، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مگر وہ پیپروں میں دیتے ہیں کہ بھائی فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہونے والا ہے، جواب دو سب مل کر، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ سائنس والے۔ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں چاند گرہن ہونے والا ہے، وہ صرف اتنی خبر دیتے ہیں۔ ہمارے علماء، مسجد کے امام، ٹرسٹی حضرات، مفتیان کرام اعلان کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، چاند گرہن کی 2 نماز پڑھی ہے۔ بھائی سب مل کر جواب دو نا زور سے، دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پورا مجمع جواب، بھائی میری لائٹ ڈیم ہے، آپ کی تو ڈیم نہیں ہے نا، جواب دو نے بھائی نماز پڑھتے نہیں پڑھتا؟ گواہی کون دیتا ہے؟ سائنس والا۔ تو اس بات کو کیوں مانتے ہیں بھائی؟ تو یہ بات بھی تو اچھی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں مشین پر کہ سورج پشچم کی دشا کی طرف روز ٹرن لے رہا، اندر سائیڈ میں جا کے پھر پورب کی طرف جا رہا، اور جب پوری سائیڈ لے لے گا تو پھر ہمیشہ روزانہ ادھر سے نکلے گا، ادھر جا کے چھپے گا۔ تو ہم لوگوں کو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1400 سال پہلے قرآن میں فرمایا تھا کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا، آدھی بات آپ پوری کرو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو ہمیں آخرت کی اور فکر بڑھانی چاہیے، سارے اسباب صحیح شامل ہو گئے۔ تو وہ امریکہ سے جو کتاب آئی ہے، اس کتاب کا نام ہے دی ججمنٹ ڈے از کمنگ، دی ججمنٹ ڈے از کمنگ، انصاف کا دن قریب آ گیا۔ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، پیدائش امریکہ میں ہی ہوئی، مگر ماں باپ دعوت و تبلیغ کے ذہن کے ہیں، تو بچے کو دین سکھایا پہلے، اور پھر ڈاکٹر بنایا، اور وہ لڑکا سائنٹسٹ بنا، سائنٹسٹ، سائنسدانوں میں نام اس کا نام بھی آیا ہے مگر اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا۔ وہ چاند اور سورج کی تاریخ کے حساب کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند اور سورج کے حساب سے میں نے بھی اندازہ لگایا تو انداز ٹوٹل حساب یہی لگتا ہے کہ 2037 میں امید ہے کہ سورج نکل جائے گا پچھم سے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عرفان بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، مدت اتنی لکھی تھی بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے تھے 4 بیٹیوں پر، ابراہیم اور قاسم، دونوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ زور سے بولو نا بھائی، کب انتقال ہوا تھا؟ بچپن اللہ نے عمر اتنی کی، سارے نبیوں کے سردار ہیں، بیٹیوں سے اللہ نے آپ کی نسل چلائی۔ تو اب قیامت بہت قریب ہے، جنت میں ساتھ رہنا ہے سب کو۔ یقین اصل میں کمزور ہے، امت کا یقین کمزور ہے۔ کون سا یقین؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کمزور ہے، اور شیطان بہکاتا ہے ہم کو، تو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بہکاوے میں اس لیے آتے ہیں کہ اونلی ایجوکیشن لیتے ہیں اور دینی تعلیم نہیں لیتے۔ مسئلہ یہاں ہے، تعلیم الاسلام نہیں پڑھاتے بچوں، اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے، بیشتی زیور نہیں پڑھاتے۔ یہ ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو انگلش میڈیم، ہندی میڈیم کے نام پر بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیتے۔ ابھی میرا ایک پروگرام دلی میں ہوا پچھلے ہفتے، تو جو مولانا مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے وہ سنا رہے تھے، مولانا ساجد صاحب، کہ میں یہاں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں، تو دارالعلوم میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی آتے ہیں،
بہار، بنگال، ہریانہ، پنجاب کے بچے غریب، تو کبھی کبھی صدقے کے پیسے دینے آتے ہیں اور اب نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، قربج بڑے بڑے مالدار رہتے ہیں۔ تو ایک دن آ کے کچھ مالدار آ کر کہا کہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، آج ہم کو بڑا دکھ ہے کہ اب بالغ ہو گئے، بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ دیکھو سنو، کب مار پڑی نا تب اب مدرسہ یاد آیا ان کو۔ تو دارالعلوم میں آ کر کہا کہ ہمارے بچے کالج یونیورسٹیاں جاتے ہیں اور بالکل دین پڑھانے، تو اب ان بچوں کو تھوڑا دین پڑھانے کے لیے گھر پر آؤ۔ مولانا ساجد صاحب نے منظور کر لیا۔ اب سنو ذرا، یہ اولادوں کا حال دیکھو۔ میں جب کہتا ہوں نا تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اونلی ایجوکیشن بہت نقصان دے گا، آج بھی کہتا ہوں، ایجوکیشن میں برائی نہیں، مگر ایجوکیشن کے نام پر جب دین سے بچوں کو ہٹا دیتے ہو، بچے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ایجوکیشن سے یہی پاورفل دین ہے۔ مولانا ساجد صاحب کہنے لگے کہ بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی، میرے سامنے قرآن شریف میں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے؟ دیکھو ذہن تو دیکھو آپ، یہ بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، اس کا انجام۔ تو گھر والے ماں باپ آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے پھرتی ہے، اور ان کے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں، سب دھندے دیکھتے ہیں وہ۔ کہ بچوں کو دین پڑھاؤ، بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو ایک دن وہ جوان لڑکی کو پڑھا رہے تھے، سنیے دھیان سے، وہ پہلا ہی دن تھا، الف با کی تختی شروع کر کے کہا مولانا یہ بچی کو کبھی شادی کرائیں گے، پھر اس کو دین پڑھانا، تو الف با کی تختی سے شروع کیا۔ پہلے ہی دن کہا مولانا سے، اس لڑکی نے، گھر والوں نے وضو کروایا اور پھر اس کو اوڑھنی دیا، اسکارف دیا ہوگا کہ پر لڑکی مولانا ساجد صاحب مجھے کہہ رہے تھے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اجو تو کہ مولانا کہہ رہے پہلا ہی دن ہے میرا سبق پڑھانے کا، میں نے الف با کی تختی شروع کرایا، اعوذ بسم اللہ سکھایا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکی کو جب میں نے پہلا سبق دیا تو مجھے پوچھنے لگی کہ مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں پڑھاتا ہوں یہاں دارالعلوم آر کے پورم دلی میں، ایئرپورٹ کے پاس دارالعلوم ہے۔ تو کہ یہ میرے ماں باپ کو کچھ سمجھاؤ نا، کہ وہ لڑکی کہہ رہی مولانا ساجد صاحب کو، سنو کیا لفظ کے، کہ یہ لوگ سکارف اور اوڑھنی اڑا کر مجھے بوڑھیا بنا رہے ہیں، بڈھی بنا رہے ہیں۔ اب سوچا آپ نے، دیکھو ذہن کیسا خراب۔ قرآن پاک سب پڑھا رہے ہیں، اس کو وضو کرا کر شروع کرایا، تو سکارف اوڑھنے کو کہہ رہے ہیں جیسے وہ بڈھی ہو گئی۔ آپ انداز لگاؤ کہ آپ کی اولادیں کہاں جا رہی ہیں۔ جو شرم و حیا کی چادر ہے، ذرا زور سے بولو بے شک، اسی کو وہ بدنامی دے رہے ہیں۔ سکارف پہننے سے کوئی بڈھا ہو جاتا ہے؟ آج کل یہی فیشن چلی عام نوجوانوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، کہ اللہ کو یاد کرنے کا زمانہ جوانی کا نہیں، بڑھاپے میں یاد کرنا۔ ابھی پچھلے سال غالباً یہاں ایک لڑکی آئی تھی، 2 بچے کی ماں ہو گئی، اب تو کہنے لگی کہ مولانا میری نندیں جو ہے، میری نندیں مجھے تانا دیتی ہے کہ تو بڈھی ہو گئی کہ نماز پڑھتی ہے۔ آپ سوچو کیا ذہن ہے، اور پورا ایجوکیشن کا ماحول، مگر گھر میں دینی ماحول نہیں۔ آج بھی یہ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی اولادیں انگلش میڈیم پڑھاتے ہو، جب تک مکتب کا نظام آپ دوسرے اوقات میں مضبوط نہیں کرو گے اور بیشتی زیور تک تعلیم نہیں دو گے، چیلنج کرتا ہوں یہ اولاد آپ کو لاتے مارے جیسے آج لوگ کھا رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کے ساتھ زور سے بولو بے شک دین پڑھایا جائے۔ دین ہوگا تو موت کا خیال آئے گا، دین ہوگا تو قیامت کا خیال آئے گا، دین ہوگا تو اللہ کے سامنے حاضری کا خیال آئے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، مرحوموں کے ساتھ جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو انشاءاللہ زور سے بولو جنت میں سب کے ساتھ ہی رہنا۔ تو وہ شیطان کی بات کہہ رہا تھا، شیطان ہم کو بہکاتا ہے اور ہم اولادوں کو دین نہیں پڑھاتے تو بچے بہکاوے میں آ جاتے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ دیکھو دھیان سے سنو، کہ آج تک کوئی قبرستان سے آیا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا؟ سوال تو کتنا اچھا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، وہ خوبصورت جال بچھاتا ہے شیطان۔
اور انسان اس کے پھنڈے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ مرنے کے بعد آج تک کو قبرستان سے کوئی نہیں آیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے پیدا کرنے کا وعدہ قیامت کے دن کا کیا ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو بھائی، دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ کب کیا ہے؟ اب سنو، قرآن میں یہ بات لکھی ہے، یہ کوئی سمجھاتا نہیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ میں قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، مگر اس کا یہ مطلب مت سمجھو کہ میں آج بھی زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تم کہو تو آج اور آج جس سیکنڈ میں کہو اسی سیکنڈ میں بے شک بولو زور سے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر میں کیوں نہیں کرتا ہوں اس کا جواب قرآن میں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مرحوم لوگ قبروں میں چلے گئے انہوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، کسی نے اسکول میں بھی پیسے دیے ہوں گے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، کالج میں دیے ہوں گے، ہاسپٹلوں میں دیے ہوں گے، پانی کے پمپ لگائے، پانی کی ٹنکیاں بنائی، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بیوہ یتیموں کے فنڈ کھولے، پھر ان کی خود کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، یا جو کچھ کر کے گئے مرحومین لوگ۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں او جاہل انسان تو ابو جہل اور ابو لہب نہ بن۔ جب ابو جہل نے یہی سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ فرما رہا ہے میں قیامت کے دن کروں گا، اس کا وعدہ قیامت کے دن کا کیا ہے، مگر میں تو بولو دوبارہ بے شک زور سے بولو آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب قرآن میں دیا کہ وہ مرحومین لوگ جو مسجدیں میں 100 روپے 200 روپے 500 روپے دے کر گئے، یہ مینارہ مسجد صدی اوپر ہو گئی ہوگی، کتنے سال؟ 150 لو 150 سال پہلے یہ سورت شہر کی مینارہ مسجد بھاگل 4 رستے والی بنی۔ ان جو پرانی مسجد چھو کی بنی ہے، چھو کر کے ایک مادہ آتا ہے سیمنٹ کی جگہ، اس سے بنی، دیکھ لو، اور کتنا مضبوط بلڈنگ ہے یہ، کتنی مضبوط، صرف رینوویشن ہوا ابھی 2-4 سال پہلے، مگر پورا مجمع بے شک بولو پرانے مرحومین کہیں کا پیسہ ہے کہ نہیں 150 سال پہلے کی مسجد میں؟ بھائی بولو نا۔ ہاں، کسی نے 1 اینٹ کا پیسہ، کسی نے 10 اینٹ کا، کسی نے 100 کا۔ ارے پہلے زمانے میں پیسے نہیں تھے نا، پیسے تو جوار باجرہ دیتے تھے، بھائی گھر میں پیسہ نہیں، 1 کلو لے جاؤ، اس کو بیچ کر جو ہے جو پیسہ ہے وہ مسجد میں لگا دینا، اس طرح غلہ جمع کرتے تھے۔ پیسہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مسجدوں میں مرحوموں کا پیسہ لگا ہے، انہوں نے مسجدیں تعمیر کی ہے، ان میں آج بھی نمازیں ہو رہی ہے، لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، مسجد وار جماعت کی تعلیم ہوتی ہے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ابھی ان مرحوموں کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی کہ میں ان کو آج زندہ کر دوں، ان کی نیکیاں ابھی بھی چالو ہے، اور بولو بے شک قیامت تک چالو رہے گی۔ اب پورا مجمع جواب آپ کو دینا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب پورا مجمع زور سے بتاؤ ان مرحوموں کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ آج زندہ کرنا بیوقوفی ہے، ادھورا ثواب دیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بڑا جلد باز ہے، بیوقوفی کا کام کرتا ہے، پھر روتا اللہ کے سامنے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، میری گناہ کو معاف کر دے۔ تو جلد باز ہے، تیرا ہر کام بے عقلی کا ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا کوئی کام بے عقلی کا نہیں ہے، ہر کام میں حکمت شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہماری حکمت ہے، ہم رب العالمین ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، ہمارا فیصلہ قیامت کے دن زندہ کرنے کا ہے، آج زندہ کرنا بیوقوفی ہے۔ اور وہ ثواب لوٹ رہے قبروں میں، ان کو ثواب مل رہا ہے قبروں میں۔ اسی طرح گنہگار لوگ، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، قتل، لوگوں کو ناحق قتل کرنے والے، سنیما تھیٹر کھولنے والے، شراب کے اڈے کھولنے والے، اللہ فرما رہے وہ بھی قبروں میں سوئے ہیں، کفار ہے، مشرک لوگ ہیں، ان کو بھی آج بھی زندہ کر سکتا ہوں اور آج مار سکتا ہوں، مگر ادھوری مار دوں۔ وہ جو بنیاد ڈال کر گئے گناہوں کی، آج بھی وہ گناہ چالو ہے، شراب کے اڈے چالو ہے، زیناکاری کے اڈے چالو ہے، سنیما تھیٹر چالو ہے، لہذا آج بھی ان کے گناہ چالو ہیں، اور زور سے بولو بے شک، جلدی سے بولو قیامت تک چالو رہے۔
لہذا ان کو بھی دوبارہ جواب دو، ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ تو اللہ فرما رہے اب قیامت قریب آ گئی، دیکھ لو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ علماء کہہ رہے ہیں بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی، اب دجال نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دیں گے اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ میرے دوست ہیں کاٹھیاوار میں مولانا عمران صاحب، وہ مجھے بیان میں وہاں بلاتے ہیں، مگر میری یہ قیامت کی نشانیوں پر جو باتیں نا وہ ان کے گلے اترتی نہیں تھی، مگر مجھے کبھی وہ کچھ کہتے بھی نہیں تھے، بیان میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن میسیج آیا، وائس میسیج، یا مولانا میں معافی کے لیے آپ کو میسیج کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کس چیز کی معافی؟ کہا گستاخی کی معافی، عالم دین ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ جو قیامت کی نشانیوں پر بولتے تھے یہاں کاٹھیاوڑ میں آ کر، تو میرے گلے بات اتر رہی نہیں تھی کہ 40-50 سال میں قیامت کیسے آ جائے گی۔ میں نے کہا میں نے کہ تاریخ تھوڑی بتا، میں تو اندازہ بتلا رہا ہوں، میں 40-50 سال کا ہوں تو تمہارے 30 برس سمجھ کے اور زیادہ محنت کرنے کی تیاری اسی وقت ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو ہر نماز کو زندگی کی، بولو سب مل کر، آخری نماز سمجھو، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے۔ یہ کیا بتلایا گیا؟ ہو سکتا ہے تم کو تو پتہ ہی نہیں تمہاری موت کب آئے، لہذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے مولانا 40-50 سال کہتے ہیں، بولتے بولتے تو 15 سال تو ہو گئے، 2007 سے بول رہا ہوں، اور پھر بڑی نشانیاں شروع ہوئی۔ تو کیا کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے مولانا عمران سے۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ دیکھو سائنس والوں سے بھی زیادہ طاقتور دلیل ہے۔ میں نے کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند آئے ہیں ادھر علاقے میں بیان کے لیے، اور پھر دارالعلوم میں گھومنے کے لیے آئے، تو موسیری کا جو جھار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خواب بتلایا تھا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور ایک قیامت تک آنے والا جو دارالعلوم سے فیض حاصل کرے گا اس کو دودھ پلا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تعبیر حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو خواب میں دودھ دیکھے سمجھ لو کہ اللہ اس کو یا اس کی نسلوں میں دین عطا فرمائے، علم دین عطا فرمائے۔ یہ جتنے ایجوکیشن والے ہیں ان کو خواب میں کبھی دودھ دکھتا ہی نہیں ہے، چکن دکھتا ہے، اس لیے اللہ ان کو دنیا کا علم دیتا ہے، لے ٹھوک ہو جاؤ۔ دودھ کا خواب دیکھنا علم دین کا ہے۔ تو انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ میں بھی آیا دارالعلوم دیوبند میں اور آپ بھی آئے، اور عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی، خواب میں دیکھ رہے، اور جیسی مغرب کی اذان ہوئی کہ میری نظر پشچم کی دشا میں گئی، خواب میں بہت متقی عالم دین کہنے لگے کہ خواب میں دیکھا کہ سورج پچھم سے نکل گیا۔ اس کے بعد سے میں کہا میرے دل میں رہتی تھی کہ آپ کی باتیں میرے دل میں نہیں آتی تھی، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اور اب میں مان گیا کہ اب سورج چند برس میں پچھم سے نکلنے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو میں مولانا عمران صاحب کو کہا کہ مولانا آپ کے کاٹھیاوار میں کتنا بھوکمپ آئے؟ کہا بہت آئے۔ تو میں کہا میں تو وہی بتلاتا تھا، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی کہ نہیں اٹھا لی گئی؟ ابھی انگلینڈ سے ایک مہمان آج ہی ابھی پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی وہ آئے 2 مہینے پہلے۔ میں نے کہا کہ حافظ صاحب ہماری آپ کی ملاقات کو کتنا وقت ہوا؟ کہا ہو گئے تو 10 مہینے، مگر لگتا ہے کہ 10 ہفتے میں ہماری ملاقات ہو گئی، اور دیکھو رمضان میں ملے تھے، یہ رمضان آ گیا، لگتا ہے کہ 1 مہینے میں رمضان آیا، اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس گلی میں شام ہو جائے میری اور آپ کی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب پوری دنیا کی شام ہونے والی، قیامت آئے گی پوری دنیا کی شام ہونے والی، ختم ہو جائے گی، چند برس باقی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ میں بیان میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قیامت کی تاریخ تو اللہ کو خبر ہے۔ بولو بھائی تاریخ کس کو خبر ہے؟ ٹائم بھی، وہ گھڑی کون سی ہوگی وہ بھی اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کی تاریخ اور گھڑی اللہ نے نہیں بتلائی،
بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اگر قیامت کو میں اتنا چھپاتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں میری ذات سے چھپانے کی طاقت رکھتا تو میں میری ذات سے بھی چھپا لیتا، مگر میں میری ذات سے چھپا نہیں سکتا، اس لیے کہ قیامت کو لانے والا پورا مجمع زور سے بولو کون ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہے تاریخ کون سی، سیکنڈ کون سی، صرف نشانیاں بتلائی کہ چھوٹی، ہم بھی یہی بتلا رہے ہیں، نشانیاں چھوٹی پوری ہو گئی اور بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے۔ آج میں بنگلور میں تھا، بارش ہوئی، بغیر موسم کی بارش قیامت کی نشانی ہو گئی، دنیا ننگی ہو گئی۔ یو پی میں ایک جگہ گیا تھا، عجیب قصہ سنایا کہ مولانا عورت مسلمان ہے، شوہر نکاح میں ہے اور شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے باوجود غیر مسلم دوست کو گھر میں گھسایا اور شوہر کو پولیس کو پیسہ دے کر گھر سے باہر نکالا، پیسے والی ہے۔ علماء نے سنایا، جس جگہ میں گیا تھا وہاں پہ، اب مجھے بتلاؤ یہ ننگا پن ہے کہ نہیں، زور سے بولو بے شک ہے کہ نہیں۔ شوہر کو نکال کر اس کا جو ناجائز دوست ہے اس کو گھر میں گھسایا۔ ماں باپ کو چھوٹے چھوٹے معاملوں میں قتل کیا جا رہا ہے، اخباروں میں روز آ رہا ہے۔ اپنے شوہر کو دوسرے مرد کی وجہ سے اپنے شوہروں کو قتل کروا رہی، سوپاریاں دے رہی عورتیں، اور کہیں مرد بھی ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ چپکے ہیں، اپنی عورت کو مروا رہے ہیں۔ یہ ننگا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ پچھلے زمانوں میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ انسان، حدیث میں آیا اذا کثرت الخبث، جب انسان کثرت سے خباثت پر اترے گا، خباث یعنی انسان خبیث بن گیا۔ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ آئے، شریف لوگ بدماش بن جائیں تو سمجھ جانا قیامت قریب۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی، آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت سے اللہ نے بات کی ہوگا۔ میں تو ایسا لگتا تھا کہ میری 10 منٹ آج گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی، نیند ہی نہیں ملی ہے مجھے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمارے اس بات کو قبول فرما۔ موت کا بھروسہ نہیں۔ ہمارے عرفان بھائی جو مرحوم تھے، بڑے نیک آدمی تھے، نمازوں کے پابند تھے، خاموش، سب سے بڑی ان میں نیکی تھی خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولنا ہے تو اچھا بولو، ورنہ بولو بھائی خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ غلط بولنے کو نیکی سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ خاموش رہنا بھی نیکی ہے۔ غلط بولنا تو نیکی نہیں ہے، مگر خاموش رہنے سے آدمی ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مجھے تو مسافہ کرتے تھے، صرف اتنے خاموش کے بس مسافہ کر کے ایک لفظ بھی کبھی میں نے ان کی زبان سے نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اتنا خاموش تھی۔ یہ بڑی نیکی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بہت بڑے اللہ کے نیک بندوں میں گزرے ہیں، اذا افتخر الناس بحسن کلامہم فافتخر انت بحسن صمتک۔ اے بیٹے، جب لوگ اچھا بولنے پر گھمنڈ کریں تو تو اچھے چپ رہنے پر گھمنڈ کر۔ کتنی پیاری نصیحت، یہ مرحوم کے اندر صفت تھی۔ نمازوں کے بڑے پابند تھے اور ہر تفسیر میں برسوں سے دیکھا ہے، کبھی ان کی مجلس نہیں چھوٹی۔ بزنس اپنی جگہ، مگر ٹائم ٹو ٹائم آ کر بیٹھ جاتے، باپ بیٹے دونوں۔ یہ بڑی نعمت تھی علماء کی مجلسیں۔ بہرحال ہمیں اپنی موت سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی آ جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ سنا رہے تھے راندیر کے، کہ جیم کا ٹرینر تھا راندیر میں، اور کرکٹ میں بھی نمبر 1، فیلڈنگ میں کھڑے تھے، فیلڈنگ میں، آپ نے شاید سنا ہوگا راندیر میں، مانجو اٹک تھی یا کیا تھا معلوم نہیں، فیلڈنگ میں کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے انتقال ہو گئے نیچے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بعض صحابہ کرام بھی بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے، اللہ کی مرضی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والوں پر صرف 3 دن غم کرے آدمی۔ غم کا کیا مطلب؟ چھاتیاں پیٹنا نہیں، گال پہ تماچے نہیں مارنا ہے، اللہ سے شکایت نہیں کرنا، رونا آوے اگر قدرتی تو آدمی رو لے، آنسو نکلے بس، اور کچھ نہیں۔ وہ بھی 3 دن، چوتھے دن سے تو اس کو بھی پی جانے کا حکم ہے کہ اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، کیونکہ جانے والا مسلمان تھا، نیک بندہ تھا، نیک بندی تھی، وہ جنت میں چلے گئے، اب ان کی فکر مت کرو، اللہ کے قرب جواب۔
حدیث میں اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جنت میں گیا ہے، اب 3 دن کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ ایک حدیث میں آئی ہے، ایک حدیث میں کہ گھر والے جب دفن کر کے نکلتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت مٹی اٹھاتی اور قبرستان سے جو نکلتے ہیں ان پر مارتے ہیں وہ مٹی، اور یہ کہتے ہیں انتم الطلقاء، جاؤ اب یہ موت کا غم بھول جاؤ، اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ اسی لیے دیکھا ہم نے انسان موت کو یاد نہیں کرتا ہے، حالانکہ موت روز دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اشارہ موجود ہے، اشارہ کہ یاد کبھی تم کو موت آئے گی نہیں، یہ بات سن لو، قرآن میں اشارہ موجود ہے۔ اسے بار بار کہا قرآن فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، یاد آتی ہو تو کوئی تمنا کرے گا؟ موت کو یاد کرو، موت کی تمنا کرو، کیوں نہیں آتی معلوم ہے؟ اس آیت کی تحقیق 1500 سال بعد سائنس والوں نے دیکھی، 1500 سال بعد، اور یہ بات قرآن نے 1500 سال پہلے کہہ دی۔ ابھی سائنس والوں نے دماغ کے سب کھانے چیک کیے۔ اپنے انسان کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھا آپ نے، یا اپنے بکرے کا بھیجا دیکھا ہوگا، کھایا تو ہے تو دیکھا بھی ہوگا نا، اس میں دیکھے چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں، ہم اس کو توڑ کے کھاتے ہیں۔ تو ایسے انسان کے بھی دماغ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دیکھا ہوگا، چھوٹا دماغ بڑا دماغ، بگ مائنڈ اور اسمال مائنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی لالچ کا کھانا الگ الگ رکھا انسان کے دماغ، کھانے کی لالچ، پینے کی لالچ، گھومنے کی لالچ، پیسہ کمانے کی لالچ، نئے کپڑے پہننے کی لالچ، شادی میں جانے کی لالچ، موت میت سے دور بھاگنے کی لالچ، گناہوں کی لالچ، ایسے ہزاروں کھانے رکھے ہیں۔ مگر سائنس والوں کا کہنا ہے ہر چیز کا کھانا ہے، مگر موت کا کھانا ہی خدا نے نہیں رکھا۔ کیوں؟ ہمارے امتحان کے لیے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے، حدیث میں بھی آیا کہ اگر موت کا کھانا ہم نے فکس کر دیا ہوتا تو ہر آدمی اللہ کا ولی بن جاتا، مقصد غائب ہو جائے۔ ہر ایک کے دماغ میں موت کا کھانا ہی نہیں رکھا ہے کہ تمہارے عالموں کے پاس بیٹھ کر موت کو یاد کرنا پڑے گا، دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر موت کو زبردستی یاد کرنا پڑے گا تو تمہیں یاد آئے گی۔ لوگوں کی موت کو دیکھ کر موت کو یاد کرنا پڑے گا، آٹومیٹک یاد نہیں آئے گی۔ جیسے کھانے کی لالچ آٹومیٹک آ جاتی ہے، پینے کی لالچ آٹومیٹک آ جاتی ہے، شادی کرنے کی لالچ آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، موت کی لالچ آتی کبھی آٹومیٹک؟ کبھی نہیں آئی۔ موت آتی ہو تو بھی لوگ بھاگتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فتمنوا الموت، جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری ملاقات کر کے رہے گی، وہ موت آنے ہی والی ہے۔ مگر موت کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں مسلمان ہو کر، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو صحابہ نے ان کی آخری حالت دیکھ کر بعض صحابہ کو رونا آ گیا، تو حضرت بلال فرمانے لگے، حضرت بلال سے فرمایا صحابہ، تو حضرت بلال ان کا رونا دیکھ کر مسکرائے۔ یہ واقعہ وہ حضرت بلال کی سوانح میں لکھا رضی اللہ عنہ۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم رو رہے ہیں آپ کی آخری حالت دیکھ کر، آپ ہنس رہے ہیں؟ تو کہا میں کیوں روؤں، آپ لوگوں کو میری جدائی کا غم ہے اس لیے رو رہے ہیں، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے میری ملاقات ہونے والی، روح نکلتے ہی اس کی خوشی میں ہنس رہا ہوں۔ آخرت کا یقین، پورا مجمع زور سے بولو بھائی آخرت کا، اور یہی یقین ہمارا کمزور ہے۔ شیطان ہم کو بہکاتا ہے کہ آج تک کوئی آیا نہیں قبرستان سے تو قیامت کو کیسے آئے گا؟ تو اللہ فرما رہے روزانہ تو میں بچے پیدا کرتا ہوں ماں کے پیٹ سے، روز جان ڈالتا ہوں، روز لاکھوں کی تعداد میں، تو تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ ماں کے پیٹ میں بھی 4 مہینے تک بدن مرا ہوا پڑا ہے، پہلی بار ہم ہی جان ڈالتے ہیں۔ تو جو پہلی بار جان ڈال چکا ہے، جلدی سے بولو بات ختم ہونے کی تیاری، تو دوبارہ جان ڈال سکتا ہے نہیں ڈال سکتا؟ بات ختم ہو گئی موت پر۔ اب آخری 2 منٹ، ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں نماز ایک پابندی، کیسی پابندی؟ امام اور مؤذن سے پہلے پہنچ جائیں تو سمجھو کہ آپ رمضانی مسلمان نہیں ہیں۔ نہیں آئے نہ رکعتیں جا رہی ہیں، چھوٹ رہی ہے، تو پھر میں پھر آپ پر سکہ ماروں گا کہ آپ رمضانی مسلمان ہیں۔ کیونکہ 12 مہینے بھی آپ کی رکعتیں چھوٹتی تھی، رمضان میں بھی رکعتیں چھوٹ رہی، جماعت چھوٹ رہی۔
رمضان میں آپ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، محلوں میں فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں. ارے میں نے تو سنا کہ ٹورنامنٹ میچیں چل رہی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. رمضان شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. رمضان اس لیے آیا ہے کہ آپ کرکٹ وغیرہ کھیلو. رمضان میں کام کم کرنے کا حکم ہے، حدیث میں ہے، اور فرمایا اپنے نوکروں کا کام بھی کم کرو جو روزے دار ہے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے. اور کام کم کر 11 مہینے کچھ کم کمائے کہ یہ مہینہ بھی رات دن ہائی پیسہ. تو آپ کو نورانیت رمضان کی ملے گی نہیں، وہ سردار ہے سارے مہینوں کا. پھر رمضان میں تراویح، ایک نماز ایسی دی ہے جس میں پورا قرآن سن سکتے ہیں، باقی نمازوں میں کوئی نہیں سناتا. الگ الگ صورتیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں ہو جاتی. یہ آسمانوں سے اتاری گئی ہے، بڑی برکت والی نماز ہے. اور اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، 2-4 تراویح میں آئے نا، پھر گاڑیاں بھاگنی شروع ہو جاتی نہ، پھر 27 کو بڑے بڑے رمضانی مسلمان آ رہے واپس. وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اس رات کو بڑی رات مانتے. کس نے کہا بھائی 27ویں رات بڑی ہے؟ عالموں سے پوچھو. گاڑی بگڑ جائے تو میکینک کو پوچھتے ہیں، بھائی ایمانداری سے جواب دو. میکینک کو پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے. لائٹ بگڑ جائے تو الیکٹریشین کو پوچھتے ہیں. دین کا مسئلہ ہے تو دنیا کی جاہل قومیں جو کرتی تھی اس کو لے کر چل پڑے. مفتیوں کو، علماء کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے. بڑی رات 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. 21 23 25 27 اور بولو زور سے 29 29 5 راتوں میں جاگنے کے. یہ رات اللہ تعالیٰ فکس کرنے والے تھے، مگر 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے اس رات کو اٹھا دیا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کو رمضان میں جھگڑا بالکل پسند نہیں. پھر رمضان میں 2 نفل خاص پڑھنی. اشراق اوابین پڑھو تو بھی، اشراق چاش بھی پڑھو تو بہت اچھا ہے، مگر سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز کا ہے. اور اس کے بعد مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی. الحمدللہ ہماری کبھی سفر میں بھی نہیں چھوٹتی، برسوں سے، جب سے بالغ ہوئے تب سے. اللہ نعمت کے طور پر، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ آپ سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. پلین میں ہو کہ ٹرین میں ہو کبھی نہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز عالم دین اور محتمیم اعلیٰ. ان کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک کبھی مغرب کے بعد کی 6 رکعت سفر میں ٹرین میں بھی نہیں چھوٹی. کیسے پابند لوگ تھے اللہ کے ولی. ان کے جنازوں میں 10-10 لاکھ آدمی تھے. 1980 کی بات کر رہا ہوں. 10 لاکھ یعنی کیا کہنا آپ. گورنمنٹ اندرا گاندھی نے پولیس فورس اتاری تھی، فلائٹ ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے مجمع کو کنٹرول کرنے کے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے، وہ اللہ والے کبھی نفل نہیں چھوڑتے تھے. عام دنوں میں ہم تو آپ کو صرف رمضان میں بیٹری چارج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب بیٹری چارج کرنے کے راستے ہیں. رمضان میں جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور ہر سنت کا پابند بننا ہے. بھائی عام مہینوں میں نہیں کرتے، سونے کی دعا تو پڑھو، کھاتے وقت دعا پڑھو، افطار کرتے وقت دعا پڑھو، سحری کرتے وقت دعا پڑھو، سونے سے اٹھ کر دعا پڑھو. کرتا پائجامہ پہلے سیدھا ہاتھ، پہلے سیدھا پاؤں، پھر الٹا ہاتھ، پھر الٹا پاؤں. نکالو پہلے الٹا ہاتھ، الٹا پاؤں، پھر سیدھا ہاتھ، پھر سیدھا پاؤں. مسجد میں داخل ہو، عادت ڈالو. رمضان میں یہ سنتوں پر عادت ڈالو گے تو اللہ آپ کو سال بھر توفیق دے گا. اور رمضان میں جس کی سنت کا اہتمام نہیں، اس کو اللہ کبھی اہتمام کی توفیق نہیں دے. بھائی بولو نے کرو گے انشاءاللہ. اور بھی بہت ساری باتیں کہنی تھی مگر وقت نہیں ہے. رمضان کی قدر کرو اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ. جو روزہ نہیں رکھتے ان کو کہو روزہ رکھے. حدیث میں ہے جو روزہ اور تراویح نہیں کرتا نمازوں کے ساتھ، اللہ نے صاف حدیث میں الفاظ کہ مجھے اس گنہگار کو معاف کرنے کے لیے دوسرا کوئی مہینہ نہیں، گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے صرف میں نے رمضان آسمانوں سے اتارا ہے اور کسی امت کو دیا بھی نہیں. آخری مجلس انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہوگی، آئندہ پیر کو. اس کے بعد ہم 2 مہینے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات دوسروں تک بھی بات پہنچا دیں. اس میں ہم تفصیل سے 1 گھنٹہ بیان کریں گے، پھر دعا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما. اور یہ جو کچھ پڑھا اور یہ جو بیان ہوا، ہم اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا کریں سب مل کر کہ آج اس کا ثواب ہمارے مرحوم
عرفان بھائی کو اللہ تعالیٰ پوری طرح عطا فرما رہے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان کی قبر کو روشنی سے، نور سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ کس کے ہیں؟ ہاں، اور ایک ہے ہمارے عبد الغنی بھائی ہیں، ان کے بھائی تھے عبد العزیز بھائی، بہت نیک آدمی تھے، وہ بھی ہمارے بیان میں آتے تھے، اور اچانک وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعوت و تبلیغ کے اس محلے کی یوں سمجھو کیڑے تھے، اور بڑی محنت کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ بھی بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو، اور ہمارے عرفان بھائی کے بیٹے کو، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم عرفان بھائی کی اے اللہ مکمل مغفرت فرما، اور بڑے نیک انسان تھے۔ اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں، اور بڑے خاموش آدمی تھے، ہمارے درس قرآن اور درس حدیث میں پابندی سے بیٹھتے تھے۔ اللہ وہ اچانک آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو گئے تو ان کا اور ہمارا سب کا بیڑا پار ہے۔ اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبر کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اسی طرح ہمارے عبد الغنی بھائی کے بھائی عبد العزیز بھائی، جو دعوت و تبلیغ کے کیڑے تھے اور تیرے دین کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، اے اللہ ان کو بھی آپ نے اپنے پاس بلا لیا، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ انہوں نے تیرے دین کے لیے جو محنتیں اور فکریں کی ہے، اے اللہ اس پر ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سے راضی ہو جا مولا، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہمارے عرفان بھائی مرحوم کے گھر والوں کو بھی، بیٹے کو، سب کو، گھر والی کو، سب کو بہترین صبر عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اسی طرح پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے عرفان بھائی اور عبد العزیز بھائی کی ساری نیکیوں کو اللہ قبول فرما۔ وہ بھی آخر انسان تھے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والے، اور ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین۔ اللہ ہمارے مرحومین کی لغزشوں کو معاف فرما، اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے گھر والوں کو وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، ایسے اچھے خواب دکھلا دے تاکہ ان گھر والوں کو راحت ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے سارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے ان سفروں کو جو دینی سفر ہے اپنے فضل سے آسان فرما، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ آج کی اس مجلس کا ثواب ان دونوں مرحومین کو خصوصی طور پر مکمل عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم۔